مجھے اتارنے والا وہ ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قرآن یہ بھی سمجھ میں آ گیا، بتانا تجھے اتارا کس ہستی پہ گیا ہے۔ ہاں ہم تو بڑے اختلافات کا شکار ہیں، ہمیں تو کوئی سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے فلاں پہ اترنا تھا، کوئی کہتا ہے فلاں پہ اترنا تھا۔ قرآن کہتا ہے میں بتاتا ہوں میں کس پہ اترا ہوں، نزل علی محمد، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اتارا گیا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، اس میں کوئی تردد والی بات نہیں ہے۔ ہاں قرآن بتانا اللہ نے تجھے اتارا ہے، میرے پیغمبر پہ تم اترا ہے، تجھے لے کے آنے والا کون ہے؟ آخر واسطے کا بھی تو پتہ چلے نا، کون لانے والا ہے، اس پہ ہمارا پھر اعتماد ہونا چاہیے نا۔ تو ادھر سے آیا ہے، ادھر سے آیا ہے، ادھر زمین پہ آیا ہے، بڑی مسافت ہے درمیان میں، بڑے خلا ہیں درمیان میں، جنات بھی رہتے ہیں، شیاطین بھی رہتے ہیں، اور مخلوقات بھی رہتی ہیں۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا تو محفوظ ہم تک پہنچا ہے؟ تجھے لانے والا کون ہے؟ قرآن مقدس اس کا جواب دیتا ہے مجھے لانے والا وہ ہے روح الامین، جسے روح الامین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ روح الامین کہا جاتا ہے، جو امانت دار ہے، جو امانت دار ہے، جس کی امانت کا تذکرہ قرآن مقدس سورۃ التکویر میں کرتا ہے، مطاع ثم امین، وہ ایسا فرما بردار ہے، ایسا فرما بردار ہے، رب کے دربار میں بڑی عزتوں والا ہے، رب کے دربار میں بڑے مقاموں والا ہے، بڑے مرتبوں والا ہے۔ قرآن اپنا تعارف کرا رہا ہے، ہاں میری نسبت رب العالمین کے ساتھ ہے، مجھے لے کے آنے والا جبرائیل ہے، میں محمد مصطفیٰ پہ اتارا گیا ہوں، میری نسبتیں تو دیکھنا کتنی اونچی نسبتوں والا ہوں۔ اتنی اونچی نسبتیں رکھنے والا قرآن صرف اس حد تک فضیلت نہیں رکھتا، جو اس کے ساتھ نسبت کرتا ہے اس کو بھی یہ فضیلتوں والا بنا دیتا ہے۔ ہاں رمضان المبارک کی اس کے ساتھ نسبت ہوئی ہے، اللہ نے رمضان کو فضیلت دے دی ہے، اس امت کی قرآن کے ساتھ نسبت ہوئی ہے۔ قرآن مقدس بیان کرتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں اللہ نے بہترین امت بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے، امتن وسطا، تمہیں اللہ نے معتدل امت بنایا ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم کرنے والی امت ہو، برائی سے روکنے والی امت ہو، اور بھلائی کا حکم قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، برائی سے رکنا قرآن کے ساتھ ہوتا ہے۔ تمہاری فضیلت اللہ نے تمہیں قرآن کی وجہ سے دی ہے، اس امت کو اللہ نے فضیلت دی ہے قرآن کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ ہمارا تعلق کس کتاب کے ساتھ ہونا چاہیے؟ قرآن مقدس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ کے انبیاء کتابیں اللہ نے اتاری ہیں، بڑی عزتوں والی ہیں، بڑی عظمتوں والی ہیں، بڑی فضیلتوں والی ہیں، مقام کے اعتبار سے اتری ہیں، جگہ کے اعتبار سے اتری ہیں، لیکن میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ، زور سے کہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب نمبر آتا ہے، میرے پیغمبر دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، میرے پیغمبر اپنی زبان مقدس سے اعلان کرو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ میرے پیغمبر تجھے جو کتاب دی ہے وہ ہم نے دی ہے، اس کا اعلان ہم نے کیا ہے، ہدی للناس، تجھے بھی ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تجھے جو نصاب دیا ہے وہ بھی ساری انسانیت کی ہدایت کا نصاب دیا ہے۔ تو معلوم ہوا میرے پیغمبر کا خاتم النبیین ہونا قرآن مقدس کا آخری کتاب ہونے کی وجہ سے ہے۔ میرے پیغمبر کی عزتیں، میرے پیغمبر کی عظمتیں، میرے پیغمبر کی فضیلتیں باقی انبیاء سے بلند ہوئی ہیں، ایک وجہ یہ ہے اللہ نے خاتم الکتب میرے پیغمبر پہ اتاری ہے، اللہ نے خاتم الکتب میرے پیغمبر پہ اتاری ہے۔ پھر شاعر نے یہاں پر خوبصورت جملہ کہا ہے، وہ کہتا ہے محمد کا ہمسر جہاں میں نہیں ہے، محمد کا ہمسر جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں آسمان میں نہیں ہے، محمد کو دی دو فضیلت خدا نے، محمد کو دی جو فضیلت خدا نے، وہ ہرگز کسی کو جہاں میں نہیں ہے۔ کسی کو اتنی زیادہ فضیلت اللہ نے نہیں دی جتنی میرے پیغمبر کو دی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ کلام مقدس میرے پیغمبر کو ترہ امتیاز بنا کے اللہ نے دیا ہے، اور ایسا معجزہ لازوال معجزہ ہے، تازہ معجزہ ہے، بے مثال معجزہ ہے، اور چیلنج والا معجزہ ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، صرف مکے والوں کے لیے نہیں، اِلَىٰ آخِرِ الْيَوْمِ، قیامت تک آنے والے آخری بندے تک قرآن مقدس کا یہ چیلنج ہے کہ اس کی مثل کوئی کتاب لے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، چلیں 10 صورتوں کے مقابلے میں 10 صورتیں لے آؤ، ایک صورت کے مقابلے میں ایک صورت لے آؤ۔ یہ قرآن مقدس کا چیلنج ہے۔ اتنی عظمتوں والی کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے، جس کی نسبت اس کے ساتھ ہو گئی اللہ نے اسے بھی بلند مقام عطا کر دیا۔ جب مجلس بن سجتی ہے، مجلس میں جب لوگ بیٹھتے ہیں تو مجالس مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ کسی مجلس میں کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، کوئی سیاسی امور پہ تبادلہ خیال ہو رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن کلام مقدس سننے سنانے والوں کی مجلس کے لیے میرے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے اندر نقد 4 انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ آخرت کا ذکر نہیں فرمایا، اس کو چھوڑ دیا کہ آخرت کا جو معاملہ ہے اس کا تو حساب و کتاب ہی نہیں۔ اللہ آخرت میں تو وہ کچھ عطا کرے گا کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل میں کھٹکا نہیں۔ لیکن دنیا میں انہیں کیا ملتا ہے؟ 4 انعامات ملتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے ان 4 انعاموں کا تذکرہ کیا، سنیے۔ پہلا انعام، جو بندہ قرآن مقدس کی محفل میں بیٹھنے والا ہے، قرآن سننے سنانے والا ہے، پہلا انعام اسے کیا ملتا ہے؟ فرمایا حفتہم الملائکہ، اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، زمین سے گھیرنا شروع کرتے ہیں، آسمان تک گھیراؤ لے جاتے ہیں۔ وہ مجلس نورانی فرشتوں کی کائناتوں کے اندر آ جاتی ہے، کوئی شیطان کوئی جن اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پہلا انعام اللہ انہیں یہ دیتے ہیں۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ انہیں یہ عطا کرتے ہیں، غشیتہم الرحمہ، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت کے ساتھ انہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور دنیا میں ہر بندہ اسی تگ و دو میں ہے، مجھے اللہ کی رحمتیں مل جائیں،
اور رحمت اگر لینا چاہتے ہو تو کلام مقدس کی محفل میں بیٹھ جاؤ.